بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو پیارے پیارے عزیز دوستو، آج کی اس والی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور بہترین اور نیا واقعہ سنانے والے ہیں، جس کا ٹاپک ہے جانوروں کی بولیاں۔ پیارے عزیز دوستو، تو بنا دیری کیے واقعہ کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سیکھنی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھ کو آپ جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ابھی اس کے قابل نہیں ہو، تمہیں جانوروں کی بولیاں سیکھنا مناسب نہیں ہے۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے منع کر دیتے ہیں، مگر وہ شخص کہتا ہے کہ اے حضرت، اے حضور، میرا صرف ایک یہی شوق ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سیکھوں اور ان کی بات سمجھ سکوں۔ پیارے عزیز دوستو، وہ بندہ ضد کرنے لگا، وہ شخص ضد کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مولا کائنات، ہم سب کے رب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا، یہ بندہ جانوروں کی بولیاں سیکھنے کی بات کر رہا ہے، اب مجھے تو بتا دے کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، تم ان کو جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ پیارے عزیز دوستو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سکھا دیتے ہیں۔ اس شخص نے ایک مرغا اور ایک کتا پال لیا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد نوکرانی نے جب دسترخوان صاف کیا، اس دسترخوان کو جھاڑا، تب ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر گیا، اور اس ٹکڑے کو دیکھ کر کے کتا اور مرغا دونوں لپلپانے لگے اور اس ٹکڑے کی طرف دوڑ کر کے آنے لگے۔ پیارے عزیز دوستو، مرغا اس ٹکڑے کو پکڑ لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے اور اس کو کھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کتا اس کو اٹھانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کتا اپنی زبان میں مرغے سے عرض کرتا ہے کہ اے مرغے، تو بڑا ظالم ہے، تو اس ٹکڑے کا حقدار نہیں ہے، مجھے زیادہ بھوک لگی ہے، اسی لیے مجھ کو یہ ٹکڑا کھانے دے، تجھ سے یہ میری گزارش ہے کہ مجھ کو کھا لینے دے، تیری خوراک تو دانہ وغیرہ ہے، تو اس کو مت کھا، تو بڑا ظالم ہے، تو نے اس ٹکڑے کو بھی نہ چھوڑا۔ مرغا بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کی بیل مر جائے گی، تو تم اس کا جتنا چاہو اتنا گوشت تم کھا سکتے ہو۔ پیارے عزیز دوستو، یہ بات وہ مالک سن لیتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی، اسی لیے وہ بات سمجھ گیا، اور بات سنتے ہی وہ فوراً اسی ٹائم جاتا ہے اور اپنی بیل کو بیچ آتا ہے۔ اگلے دن وہ بیل مر جاتی ہے اور خریدار کا نقصان ہو جاتا ہے، یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا کہ تو بڑا جھوٹا ہے، تو نے مجھے غفلت میں رکھا، یہ امید دلائی، دلاسا دلایا کہ کل بیل مر جائے گی، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جس کا میں گوشت کھاؤں۔ ایسا وہ مرغے سے کہنے لگا، لیکن مرغا کہتا ہے، یار میں کیا بتاؤں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، اپنا مالک بڑا ہی کمینہ ہے، نقصان سے بچنے کے لیے اپنی بیل کو بیچ ڈالا اور اپنی بلا دوسرے کے سر پہ ڈال دی۔ پیارے عزیز دوستو، اتنا کہنا ہی تھا کہ مرغا کہتا ہے، اب تم گھبراؤ مت، کل مالک کا جو گھوڑا ہے وہ بھی مر جائے گا، تو کل تم گھوڑے کا بھی گوشت جی بھر کر کے کھا لینا، تم کو کوئی نہیں روکے گا، تم کو کوئی نہیں ٹوکے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اس شخص نے یہ بات بھی سن لی تھی، حالانکہ اب وہ سارے جانوروں کی بات سن لیا کرتا تھا، جان لیا کرتا تھا، اسی لیے وہ سمجھ گیا کہ اس کا گھوڑا مر گیا تو میرا کافی نقصان ہو جائے گا، اسی لیے میں گھوڑے کو بیچ ڈالتا ہوں۔ پیارے عزیز دوستو، اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا، وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر کے مر گیا، مگر اس نے انہیں بیچ کر کے اپنی جان پر آفت مول لے لی۔ پیارے عزیز دوستو، تب وہ کتا مرغے سے عرض کرتا ہے، تو نے اس بار بھی مجھ سے جھوٹ بولا، گھوڑے کو تو مالک نے بیچ ڈالا، تو بار بار مجھ سے یہ کیوں کہتا ہے کہ کل اس کا گوشت ملے گا کہ اس کا گوشت ملے گا، مجھ کو تو نے وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں کھانے دیا۔
प्यारे अजीज़ दोस्तों, तब वो मुर्गा कहने लगा कि यार मैं क्या बताऊं, हमारा मालिक बड़ा ही समझदार है, वो हमारी बात को सुन लेता है और उसके अपोज़िट यानी कि उसका उल्टा करता है। जैसा कि मैंने 2 बार कहा कि गाय मर जाएगी तो उसने गाय को बेच डाला, मैंने कहा घोड़ा मर जाएगा तो उसने घोड़े को भी बेच डाला। लेकिन अब तू दिक्कत मत ले, परेशानी मत ले, कल हमारा मालिक खुद ही मर जाएगा तो उसके हिस्से का जो भी खाना वगैरह होगा ज़्यादातर तुझे मिल जाएगा, बाकी बचा कुचा मैं खा लूँगा। ये बात मुर्गे की सुनते ही कुत्ता काफ़ी खुश हो गया और कल का इंतज़ार करने लगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये बात भी वो मालिक सुन लेता है, वो शख्स सुन लेता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, अब कल मैं भी मर जाऊंगा। तब वो दौड़ते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाता है और जा कर के ये अर्ज़ करता है कि हुजूर मुझे इस बला से बचा लीजिए, मुझे अभी नहीं मरना है, अभी मैंने देखा ही क्या है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, वो शख्स ऐसा मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करता है तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए शख्स अब काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू जानवरों की बोलियां मत सीख, ये तेरे लिए मुनासिब नहीं है, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी, इसी वजह से अब तेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, फिर अगले दिन होते ही वो शख्स भी मर जाता है। इस वाक़या से हमको ये बात मालूम होती है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग अगर हमसे कोई बात कहते हैं तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई मसलहत होती है, इसीलिए हमको उनकी बात पर अमल करना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उस शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, इसीलिए वो आज नुकसान में मर गया। प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमको उम्मीद है कि आपको ये प्यारा सा और छोटा सा वाक़या पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ से हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाक़या हम आप तक लाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।